پڑھنے کے بعد نوکریاں نہیں ملتی ہیں، اس لیے کہ اس کی مثال میں خود ہوں۔ ہاں یہ ہے کہ جب مدارس سے فراغت کا وقت آتا ہے تو طلبہ پریشان ہوتے ہیں، چونکہ 8 سال 9 سال 10 سال وہ محنت کرتے ہیں اور وہ پریشان ہوتے ہیں کہ گھر والے بہت زیادہ امید باندھ چکے ہیں، اب کیا کریں گے مستقبل میں جا کر کے، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ لیکن اس کی ذمہ داری مدارس پر نہیں ہے کہ مدارس میں پڑھنے والے طلبہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لیک آف سسٹم ہے، یہ نظام کی کمی کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس اسٹینڈرڈ کی تعلیم نہیں دی جاتی ہے جس اسٹینڈرڈ کی تعلیم ہر زمانے میں اس کی ضرورت ہے، تو یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ سراسر ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ مدرسے میں پڑھنے والوں کو نوکریاں نہیں ملتی ہیں۔ عام طور پہ ایک مفروضہ یہ بھی ہے کہ مدرسے میں پڑھنے کے بعد یا تو مساجد میں چلے جائیں گے، امام بن جائیں گے، مدرسے میں مدرس ہو جائیں گے، یا کسی مکتب میں پڑھانے لگیں گے، یا کچھ لوگ تجارت کے بھی میدان میں چلے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر مدارس میں پڑھانے کی جگہ مل جائے، سبحان اللہ، مساجد میں امامت کی جگہ مل جائے، اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ مکتب میں بھی ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں، لیکن میں پورے چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ صرف 3 شعبہ جات ہی ایسے نہیں ہیں کہ جہاں مدارس کے ذمہ داران یا مدارس کے فارغین جا سکتے ہیں، بلکہ پورے چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ اور آج جب 1 گھنٹے کا میرا لیکچر آپ سنیں گے تو آپ کے ذہن و دماغ سے یہ بات نکل جائے گی کہ مدارس میں پڑھنے والے اور فارغین کے لیے صرف یہ 3 شعبہ جات نہیں ہیں، بلکہ 500 سے زائد ایسے شعبہ جات ہیں جہاں یہ مدارس کے فارغین جا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس طرح سے ان کی کاؤنسلنگ نہیں کرتے ہیں، وہ ذمہ داریاں ادا نہیں کر پاتے ہیں، یا انہیں ہم اس طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے ہیں، انہیں ہم بتا نہیں پاتے ہیں کہ آپ کے لیے کہاں کہاں مواقع ہیں۔ تو سب سے پہلے جو مدارس کے یہاں ذمہ دار علماء کرام موجود ہیں، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آواز پہنچ رہی صحیح سے؟ تو سب سے پہلے جو طلبہ یا طالبات مدارس میں زیر تعلیم ہیں انہیں یہ احساس دلانا ہوگا، اور میں آپ کو جو طلبہ یہاں پہ موجود ہیں اور جن کی دستار بندی ہو رہی ہے یا جو مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، میں انہیں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ مدارس کی تعلیم آپ کے لیے نعمت غیر مترقبہ ہے۔ This is very important for you and for your life۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، سب سے پہلے جو ہمیں دعا کی ترغیب دی گئی ہے یا دعا کا حکم دیا گیا ہے یا جو دعا سکھائی گئی ہے اس میں اس دنیا میں بہتری کی دعا کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے نا، یعنی اگر آخرت کی کھیتی لہلہاتی ہوئی آپ کو ملے تو اس دنیا میں آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ آخرت منزل ہے، یہ دنیا راہ سفر ہے، اور آپ کا سفر اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس راستے میں آپ بہترین سے بہترین وسائل کا استعمال نہیں کرتے۔ مجھے بنارس سے آنا ہوا تو میں ٹرین سے آیا گورکھپور، پھر مولانا نور الہدیٰ صاحب نے 4 ویلر کا انتظام کیا تو آسانی کے ساتھ ابھی آ کر کے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اگر میں اچھے راستے سے نہیں آتا تو میں آپ کے پاس وقت پر نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح سے اگر آپ نے اس دنیا کے اندر بہترین اور اسلام کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو آپ آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں، وہ لوگ جو اپنے بچوں کو مدارس میں پڑھاتے ہیں اور جو طلبہ و طالبات مدارس میں علم حاصل کر رہے ہیں انہیں میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ تعلیم آپ کے لیے یہاں کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور آخرت کے لیے بھی بہتر ہے۔ اس کے علاوہ ذمہ داران اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھا لیں، اور جو ان طلبہ و طالبات کے سرپرست ہیں کہ مدارس میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد انشاءاللہ انہیں ملازمت بھی ملے گی اور ہمارے معاشرے کا ایک معزز شہری بننے میں بھی وہ بچے کامیاب ہوں گے۔
اور اس وقت پوری دنیا اس بات پر زور دے رہی ہے کہ ہم سماج کو ایک بہترین شہری the best citizen of society کس طرح دے سکتے ہیں۔ اس وقت بہت زیادہ اس پر زور دیا جا رہا ہے اور بہت زیادہ اس پر کام کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ مدارس کے ذمہ داران اس بات کے لیے تیار ہو اور یہ سرپرست اس بات کے لیے تیار ہو، انہیں یقین دلائیں طلبہ و طالبات کو اور والدین کو کہ ان کے بچے جو یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کا مستقبل یہاں محفوظ ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیسے یقین دلائیں گے؟ ایسے کہہ دیں گے کہ بھائی آپ کے بچے کا مستقبل محفوظ ہے؟ نہیں، اس کے لیے آپ کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے، آپ کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے، آپ کے پاس ان علماء کرام کی فہرست ہونی چاہیے اور ان اسکالرز کی فہرست ہونی چاہیے جو مدارس سے فارغ ہو کر کے مدارس میں، اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، میڈیا ہاؤسز میں، ایمبیسیز میں، بڑی بڑی کمپنیوں میں، پبلک سیکٹر میں، انتظامیہ میں اور دنیا کے کونے کونے میں کام کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام مدارس کے ذمہ داران یہ کریں کہ ایک ڈیٹا تیار کریں۔ مثال کے طور پر الجامعۃ الاشرفیہ کا ایک فارغ ڈاکٹر شاہد رضا مصباحی جو یہاں آنے والی بھی تھے، کسی وقت کسی وجہ سے نہیں آ سکے، تو انہوں نے IAS کوالیفائی کیا، UPSC کوالیفائی کیا۔ ڈاکٹر سجاد عالم مصباحی وہ پریزیڈنسی یونیورسٹی کلکتہ کے پروفیسر ہوئے، پروفیسر غلام یحییٰ انجم صاحب پروفیسر ہوئے جامعہ ہمدرد یونیورسٹی میں۔ اسی طرح سے ہمارے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا مسعود احمد برکاتی صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں۔ آپ امریکہ کی سرزمین پر آئے دن جاتے ہیں اور دنیا کے کونے کونے میں آپ تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ یہاں پہ جتنے بھی علماء کرام آپ دیکھ رہے ہیں، ایک پوری فہرست آپ کو تیار کرنی ہوگی کہ جو ہمارے علماء کرام مدارس میں فارغ ہو کر کے مدارس میں بھی کامیاب ہیں اور دنیا کے دیگر شعبہ جات میں بھی کامیاب ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ ڈیٹا موجود ہوگا تو آپ اپنے طلبہ کو یہ بتا سکیں گے کہ اے میرے بچے سنو، یہ دیکھو، یہ وہ لوگ ہیں جو مدارس کے طالب علم تھے، جنہوں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی اور آج وہ بنارس ہندو یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، آج وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں پڑھا رہے ہیں، آج وہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، آج وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، آج وہ کلکتہ یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، آج وہ ممبئی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، آج وہ دنیا کی الگ الگ ایمبیسیز میں کام کر رہے ہیں، آج وہ نیشنل اور انٹرنیشنل کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں، آج وہ مدارس کے ذمہ دار ہیں، آج وہ مساجد کے ائمہ ہیں، آج وہ مبلغ ہیں اور دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی حقانیت کو بھی پیش کر رہے ہیں اور ساتھ ہی پورے دیش کو ترقی یافتہ بنانے میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ مدارس کے ذمہ داران کو یہ بتانا ہوگا۔ اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب آپ اس زندگی کے شعبے میں آپ کامیاب ہونے کی کوشش کریں گے تو آپ کو کچھ پیش کی تیاری کرنی ہوگی۔ تو مدارس میں اگر ہمارے طلبہ زیر تعلیم ہیں تو ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ دو چیز ہے۔ اگر آپ بنیادی طور پر دو چیز کی تعلیم دے دیں تو مدارس کا جو نصاب ہے وہ اتنا شاندار، اتنا جاندار، اتنا مکمل ہے کہ اگر اس کی صحیح طور پر تعلیم دے دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف انگریزی زبان اور کمپیوٹر کی تعلیم دے دیں تو میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ 50% روزگار کے مواقع اپنے آپ حل ہو جائیں گے۔ صرف اور صرف آپ انگریزی کی تعلیم دے دیجئے اور کمپیوٹر سکھا دیجئے۔ انگریزی کی تعلیم کیوں بھائی؟ آج پورے بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں انگلش میڈیم اسکول کھل رہے ہیں۔ ان اسکولوں میں جو ہمارے مسلمان کھول رہے ہیں ان اسکولوں میں پڑھانے کے لیے اسلامک اسٹڈیز یعنی اسلامیات پڑھانے کے لیے اساتذہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب انگلش میڈیم اسکول میں اگر کوئی عالم دین اسلامیات یعنی اسلامک اسٹڈیز پڑھانے کے لیے جائیں گے تو انگریزی زبان کا آنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ جتنے بھی انگلش میڈیم اسکول ہوتے ہیں وہاں اسمارٹ کلاسز ہوتی ہیں تو کمپیوٹر کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے، تو کمپیوٹر کی وجہ سے وہ اسمارٹ کلاس تیار کر لیں گے اور انگلش کی وجہ سے ان کو وہاں نوکری مل جائے گی۔ اب میں ایک سوال
کرتا ہوں ان علماء کرام سے، یہ بتائیں کہ اگر کوئی مدرسے کا فارغ یعنی ہم میں سے کوئی کسی اسکول میں جا کر کے دینیات کی تعلیم دیتا ہے تو کیا اس کا یہ کام بعین ہی ان افراد کی طرح سے نہیں ہے جو مدارس میں دینی تعلیم دے رہے ہیں؟ ہے نہیں ہے؟ تو اس وقت میرے پاس اس وقت ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں ایسی جگہیں موجود ہیں جو اس انگلش میڈیم اسکول ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا عالم دے دیجئے جو کمپیوٹر جانتے ہو، انگریزی جانتے ہو اور انگریزی میں ہمارے بچوں کو اسلامک اسٹڈیز پڑھا سکیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ایک دو نہیں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں ایسے اسکول ہیں جہاں پہ آپ کی ضرورت ہے اور آپ کے طلبہ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ انہیں انگلش کی تعلیم دے دیتے ہیں اور کمپیوٹر کی تعلیم دے دیتے ہیں، انگلش کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انگریزی زبان اس میں کوئی شک نہیں کہ انٹرنیشنل زبان ہے۔ اگر آپ گورکھپور کی سرزمین سے باہر نکلتے ہیں اور ایسی جگہ چلے جائیں، ساؤتھ چلے جائیں، آپ کیرلا چلے جائیں، کرناٹکا چلے جائیں، یہاں تک کہ آپ میگھالیہ چلے جائیں، آپ وہاں جا کر کے آپ ظاہر ہے کہ اپنی زبان میں بول نہیں سکتے، تو وہاں آپ کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، دوسروں کو بتانے کے لیے انگریزی زبان کا آنا ہی ضروری ہے۔ تو انگریزی زبان آنے کے بعد سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ علماء کرام اپنے علاقے تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ ان کے لیے پوری دنیا وسیع ہو جائے گی اور پوری دنیا کے اندر ان کے لیے مواقع موجود ہوں گے۔ اور کمپیوٹر جاننے کے بعد ان کو بھی کسی روزگار کی تلاش نہیں ہوگی، گھر بیٹھے یہ اسمارٹ کلاس تیار کر کے گھر بیٹھے ایسے افراد کو پڑھا سکتے ہیں جو دنیا کے کسی کونے میں ہو۔ اس کے علاوہ آن لائن کلاسز کا سسٹم، یہ آن لائن کلاسز کا سسٹم ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ آن لائن کلاسز، اس وقت میرا بچہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتا ہے لیکن ہم اسے دینیات کی تعلیم ایک